پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شاہ صاحب، اب تو آپ لوگوں کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے پوچھا بھی اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ تاخیر کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اچکزئی صاحب وہ ہماری جماعت کے نہیں ہیں، اچکزئی صاحب کی ایک اپنی جماعت ہے، وہ ہمارے الہی ہے، اور اچکزئی صاحب وہ شاید کوشش کر رہے ہوں گے یا بتا نہیں رہے ہوں گے، وہ اپوزیشن لیڈر ہے ہمارے ہاؤس میں، ہمارا ان کے اوپر اعتماد ہے اور انشاءاللہ وہ اپنا بھرپور جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں گے۔ لیکن ہمارا مسئلہ، دیکھیں آپ ہم سے تو سوال پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آپ نہیں رہا کرا پائے، کیا آپ کبھی یہ جرأت کریں گے کہ عدلیہ سے یہ پوچھیں گے کہ 14واں نمبر کا جو جج، لاہور ہائی کورٹ کے 14واں نمبر کا جج آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا ہوا ہے، کیوں؟ کس منٹ کی بنیاد کے اوپر؟ اس لیے آپ نے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جب آپ نے ڈیلے کی اپلیکیشن کیوں دی ہے، ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں مجھے۔ وہ اس کے لیے پھر ابھی اپنے پہ دیکھیں آگے آپ ہم پھر الگ پروگرام کر لیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ انصاف دے رہا ہے؟ آپ کو عدلیہ میں کہیں انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یہ 26 آئینی ترمیم ہم کیوں مخالفت کر رہے تھے؟ انصاف ان کو ملے تو انصاف ہے، کہ آپ انصاف صرف ان کو ملے تو انصاف ہے، ادروائز عدالتیں انصاف نہیں کر رہی۔ اگر جوڈیشری نواز شریف کی پلیٹلیٹس گرانے کی رپورٹ مانگ سکتی ہے اور لندن جانے میں سہولت کاری کر سکتی تھی، وہ اس وقت کی عدلیہ بھی آپ کو فیور کر رہی تھی۔ آپ اس بحث میں میرے ساتھ نہ جائیں، میرے ساتھ آپ کے ہر سوال کا جواب ہے، لیکن اس وقت عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی فیصلہ ہے، ایک جیل سپرڈنٹ نہیں مان رہا۔ ٹھیک ہے، یہ جو شمیلہ صاحبہ یہی جو معاملہ ہے، آج طارق فضل چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ملاقات کے حوالے سے یقین دہانی نہیں کروا سکتے، یہ جو ملاقاتوں پر پابندی ہے، آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں؟ ان کے مطابق جو عدالتی احکامات بھی موجود ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ پہلے اپنی صفوں کے اندر اتحاد قائم کرے نا۔ ایک جو گروہ ہے وہ کچھ کہتا ہے، دوسرا گروہ کچھ کہتا ہے، تیسرا گروہ کچھ کہتا ہے، ان کی آپس کی جماعت جو ہے وہ اندرونی خلف شار کا شکار ہے۔ نہیں، اب تو اچکزئی صاحب کو دوسری بات یہ ہے، نہیں ان کے اوپر بھی ان کو پورا یقین نہیں ہے۔ اچھا، ان کے اوپر بھی اس میں بھی دو دھڑے ہیں، جو ایک اچکزئی صاحب کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، یہ کام خراب کریں گے۔ ان کے اندر بھی گروپس تو ہے نا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ان کی جو شعلہ بیانی ہے یا ان کی جو یہ ابھی کہہ رہے تھے پروگرام میں بیٹھ کر، جو کہ مجھے مناسب نہیں لگا کہ نکلو عوام کو باہر نکلیں، اپنے حق کے لیے نکلیں۔ کس حق کے لیے نکلیں؟ عوام کو یہ دن رات جو ترقی پاکستان کی عوام نکلی ہے، لیکن مارکہ حق میں آپ نے دیکھا ہے کیسے دنیا نکلی ہے؟ دنیا نے پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی ریاست اور حکومت کے ساتھ ہیں، آپ انسان بنیں۔ یہ پیغام واضح پیغام تھا مارکہ حق کے دن، آپ نے دیکھا تمام دنیا باہر نکلی ہے، پاکستان کے لوگ باہر نکلے ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی مار دھاڑ، انتشار، گولہ بارود اور لاٹھی ڈنڈے کی جو سیاست ہے نا، ابھی یہ اس سے باہر نہیں نکلے۔ دیکھیں، یہ جو ابھی گنوا رہے تھے نا کہ ہمیں جی سڑکوں پہ گھسیٹا، ہمیں مارا، ہمیں اس طرح کیا، دیکھیں ہر جو پولیٹیکل جماعت ہے نا، جو عوامی جماعت ہے، ان کے اوپر یہ وقت آیا ہے۔ ہم نے بھی ڈنڈے سوٹے لاٹھے مارے کھائے ہیں۔ میری والدہ نے، مجھے آج بھی یاد ہے، میری آنکھوں کے سامنے، میں اسکول گوئنگ بچی تھی، میری آنکھوں کے سامنے پولیس نے ان کو مسجد شہداء کے سامنے سڑک کے اوپر گھسیٹا، اور جون کا مہینہ تھا۔ تو میں یہ آپ کو مثال دے رہی ہوں، میرے اپنے اوپر لاٹھی چارج ہوا، تو وہ بھی غلط اور اسی طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح ہی یہ میچور ہوں گے۔ ان کو پہلے مل گئی پلیٹ میں لڈو، ان کو پلیٹ میں جب سجی سجائی چیز ملی تو انہوں نے معیشت کو کہا کہ یہ کٹے مرغے اور بکریوں سے چلے گی۔ ان کی گرومنگ نہیں تھی۔ اب یہ ایک جماعت کے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھ کے ان کو اب تھوڑا سا ایک پولیٹیکل دھارے کے اندر جسے کہتے ہیں نا، اس میں یہ ہوں گے۔ ان کی گرومنگ جو ہے نا، وہ پولیٹیکل گرومنگ یہ ہو رہی ہے۔ یہ سیکھیں، یہ نہ یہ کسی پہ یہ ریاست کو للکارے نہیں، یہ سیکھیں اس کے اوپر کہ یہ تمام جماعتوں نے یہ فیس کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سب آپ کے کارکنان، آپ کے بہت سے لیڈرز بھی دیکھ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں سر آپ کی اسٹریٹجی ہوگی کیا؟ مذاکرات کی طرف جائیں گے یا سڑکوں پر نکلیں گے؟ دیکھیں، ہم نے مذاکرات سے کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ ہم نے عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے کہ پاکستان کی خاطر میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، جس سے نواز شریف اور ان کا ماضی ڈیلوں سے بھرا پڑا ہے، کبھی پلیٹلیٹس گرا کے۔ ویسے آج کل آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، کوئی بیمار نہیں ہو رہا، اس سے پہلے سارے اسٹریچر کے اوپر لیٹے ہوتے تھے، اور
आजकल आपको बड़े खुद कहते हैं आंख खराब हो गई, कभी देखिए, कान वो खराब हो गया, कभी हमने क्या दिमाग ये कहा खराब कि- हो गया। क्या हमने ये कहा कि लंदन ले जाए उनको, लंदन से इलाज कराए? हम तो कह रहे शिफा ख्वाहिश तो आप लोगों की है। हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो कि इस्लामाबाद पिंडी की हदूद में है, वहाँ पे फैमिली की निगरानी में उनका इलाज कराए। इलाज स्ट्रेटजी क्या होगी सर, हिकमत अमली पर? देखिए हम एज अपोजिशन जमात, हालांकि 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट तहरीक इंसाफ को, देखिए ये सारे हराम की सीटों के ऊपर आया, अगर इस इधर नहीं उस जहां अल्लाह इनसे जरूर पूछेगा। हमारी जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अवामी ताकत, और जो हम बार बार आजमा भी चुके हैं, आइंदा भी आजमाएंगे, और हम अपने अवाम से मुखातिब होंगे। ठीक है। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि देखें, जो इमरान खान साहब की सजाएं और जो भी मामलात हैं, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है, अदालती फैसला, ये अदालती फैसला है, और इनको अदालत से ही रिलीफ मिले। चलें ठीक है। शुमाइला साहब आपका, शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।